الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذلک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں یہاں مضمون وہی ہے، لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت سے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ یعنی یہ سارے جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے،
پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثلا ان کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تمہارے لیے جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام ہیں، لولیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا۔ اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے، اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے۔ غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا جاتا ہے۔ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تخافون کخیفتکم، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدجواب کر لیا جائے؟ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر، اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے، خود اپنے اوپر قیاس کرو، تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو جو کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے، بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھیے، منیبین الیہ، اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں، تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے، تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو، اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا۔ فرق جو ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، کل فرق کالطود العظیم فرقنا بکم البحر، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا، دین کو پھاڑ دینا، توڑ دینے کے معنی کیا ہے؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی، ایک حصے میں کسی اور کی، وہ زندگی پھٹ گئی، اب یہ زندگی منتشر ہو گئی، اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی، اطاعت صرف اللہ کی ہو، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، ساری اطاعت اسی کی، یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، مثلا والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، حکمرانوں کی اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں، جس کی چاہو بات مانو، والدین کی مانو، اساتذہ کی مانو، اپنے پیروں کی مانو، جس کی چاہو مانو، حکام کی بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، بس یہ قانون ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے، اسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو، فسوف تعلمون، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے
جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا۔ یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے۔ اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیے جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں۔ مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لے، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس بنی تھی، اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو تفاصیل بعد کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے، وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے۔ یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزیٰ منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی نہیں، ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی۔ وہ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس
ہمارے سفارشی ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے۔ یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا، لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، یعنی بعض الذی عملوا، اگر تو سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ، ما بقا علی ظہرہ دابہ، تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں پھریں، سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں آج، کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ، ہم سے تو وعدہ تیرا تھا، انتم الاعلون ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے، ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا، لیکن ان چیزوں پر بھی غور کریں، سوچیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے، یہ آیت نوٹ کر لیجیے، 41 نمبر آیت ہے، اس لیے کہ 60 آیتیں ہیں سورہ روم کی۔ اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ 30 ہیں، اور 21ویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی۔ ان 4 صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ عنکبوت، اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری صورت ہے سورہ لقمان، اور دوسری صورت یہ سورہ روم، اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے، اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے، جیسے وہ 4 تھیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس طرح ہو جائیں گے؟ کیا پولرائزیشن ہوگی؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے، تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، یقین وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے، تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا، یعنی باران رحمت کا، ولتجری الفلک بامرہ،
اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان اپنی اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات اور واضح تعلیمات۔ فَالْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں۔ یعنی یہی ہوا ہے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر، پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر، کیف یشاء، جیسے بھی وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے۔ فتری الودق یخرج من خلالہ، تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے، ان ينزل علیہم من قبل ہی، کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی، لمبلسین، یقیناً بہت ہی نا امید تھے، یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی، بشارت آئی، بارش برسی، اب وہ خوش ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومینا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی اپنے اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرے گا مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔